ہر قسم کے اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ جو آیت ہے سورہ یاسین کی، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی حالت بیان کیا ہے، اور اس آیت میں عذاب کی تمہید کا بیان ہے جو اس قوم پر عذاب آیا تھا، جنہوں نے اس وقت کے جو انبیاء اور رسول آئے تھے ان کے پاس انہوں نے جھٹلایا ان کو، اور ساتھ ایک شخص آیا ان کے پاس، ایک مرد مؤمن، تو انہوں نے اس کو مارا اور شہید کیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ہمیں نازل کیا ہے ان آیات میں، وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، اور ہم نے نازل نہیں کیا اس شخص کے بعد اس کے قوم پر آسمان سے ایک لشکر، کہ آسمان سے ایک لشکر، ایک جند، فوج کو ہم نے اس شخص کے شہادت کے بعد لشکر کو نہیں بھیجا۔ وما كنا منزلین، اور ہم نازل کرنے والے نہیں تھے، ہم اتارنے والے نہیں تھے اس قوم پر عذاب کے لیے ہم نے فوج کشی نہیں کی، اور اسی طرح ہم نازل کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس آیت میں صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر فرشتوں کے ذریعے جو ایک فوج کے شکل میں ہو اس طرح کے عذاب نازل نہیں کیا۔ لیکن ایک دوسری بات بھی یہ واضح ہے اس آیت سے کہ بعض حضرات یہ جو ترجمہ کرتے ہیں آیت کے اس حصے کے، وما كنا منزلین، اور نہیں ہم اتارتے ہیں عذاب، یعنی وہ یہ مطلب اگر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب دینے کے لیے اس پر فرشتوں کا ایک فوج بھیج دے، تو یہ مطلب لینا اور کئی آیات کے خلاف ہے جو واضح نصوص ہے، آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس طرح کے عذاب کا، قوم کو عذاب دینے کا اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے بات۔ حضور علیہ السلام کے دور میں ایک غزوہ بدر کے نام سے وہ کافروں کے خلاف حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بدر کے مقام پر آئے۔ تو اس بدر کے واقعے میں ان کی مدد کے لیے اور کفار پر اللہ تعالیٰ، کفار کے خلاف اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے۔ استقول للمؤمنین، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کہتے مؤمنین سے، صحابہ سے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم، کہ کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا مدد کافی نہیں ہے؟ ان یمدکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مدد کیا، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ منزلین، 3000 فرشتوں سے نازل کر کے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اسی طرح استغیثون ربکم، یاد کرو اس وقت کہ جب تم فریاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے سن لی تمہاری بات، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ سلسلہ وار ہم نے 1000 فرشتوں سے مدد کی۔ تو 1000 اور 3000 آئے تھے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے آئے تھے کفار کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد کے لیے یہ نازل کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں فرشتوں کو، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور عذاب کی شکل میں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جھنڈ، پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا، جو اصحاب فیل والا ہے، جو ہاتھی والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا عذاب۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ ترمیہم بحجارہ،
ان کو مارتے تھے پتھروں سے۔ تو ان آیات سے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں ہے کہ وہ بیچتا نہیں ہے، وہ اتارتے نہیں ہیں، اتارتے ہیں فرشتوں کو، اپنے فوج کو وہ بیچتا ہے کبھی کبھار، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اور اسی طرح وما کننا منزلین، اور ہم اتارنے والے، نازل کرنے والے نہیں تھے۔ اس کا یہ ترجمہ اکثر مفسرین نے کیا ہے۔ اس کا یہ ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے موقع پر عذاب دینے کے لیے کسی قوم کو وہ اتارتا نہیں ہے، اتارا نہیں کرتا، تو یہ ان آیات کے پھر خلاف ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو عذاب دیا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی الا صیحۃ واحدہ مگر ایک چیخ فرشتہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو ایک آواز، ایک چیخ، ایک نعرہ اس قوم پر عذاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پھر وہ مر گئے سارے کے سارے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس اچانک وہ ٹنڈے ہو گئے، بجھ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ انہوں نے کیا تھا، جو رسول ان کے پاس آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا، ان کے استہزاء، اور دوسری بات وما انزل الرحمن من شیء، کہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، کہ تم جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کے پیغمبروں کے خلاف گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ یا حسرتاً علی العباد، اے افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ انبیاء کے رسول کے استہزاء کرتے تھے۔ من رسول، یہ نکرہ تحت النفی آیا ہے، من رسول کا جو لفظ ہے یہ نکرہ ہے، اور اس سے قبل ما یأتیہم ان الفاظ میں نفی ہے کہ نہیں آیا ان کے پاس من رسول کوئی رسول، تو نکرہ تحت النفی جب بھی آ جائے تو وہاں پہ عموم پیدا کرتے، عموم اس سے پیدا ہوتا ہے، تو اس میں بھی عموم ہے کہ کوئی اس طرح کے پیغمبر نہیں آیا ہے، مگر یہ جو قوم تھے ظالم کافر قوم، ان کے استہزاء کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تمسخر اڑایا گیا ہے، من قبلک، برسل من قبلک، آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے ان کا تمسخر اڑایا گیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ تو انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات جتنے آئے ہیں، وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، نبی اور رسول ان کے وہ استہزاء کرتے تھے۔ تو ہم جو سنتے ہیں یا قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان اقوام کو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیا ہے، ان کی چند وجوہات میں سے دو وجہ بہت ہی واضح ہیں۔ ایک یہ کہ وہ انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، ان کو جھوٹلا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کی تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا، کیا یہ نہیں دیکھتے یہ لوگ، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنوں کو، کتنے اقوام کو، کتنے امتوں کو، کتنے گاؤں والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ اور اسی طرح کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، سورہ الانعام میں ہے الم یروا کم اہلکنا من قبلہم
من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہے کہ کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے کتنے تھے، کتنے بستی والے تھے، کتنے گاؤں امتیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کے پاس لا یرجعون واپس لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ وَإِن كُلٌّ نہیں ہے سب، لما جمیع مگر سب کے سب، لدینا محضرون ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، یعنی یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے روز محشر میں۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے ابدی ہمیشگی والا جو عذاب ہے تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بد اعمال سے اور اسی طرح انبیاء کے استہزاء سے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، ان کی حفاظت کرے، اور اسی طرح جو صحابہ حواریین تھے، انبیاء کے جتنے وہ مسلم اقوام جو ان کے امتی تھے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے استہزاء سے بچنا فرض ہے ہمارا۔ کسی قسم کی اختلاف کے آڑ میں، ان کے بیچ کے اختلافات میں، ان کے آڑ میں کسی بھی صحابی کا استہزاء، ان کا مذاق اڑانا، اس کا کم درجہ بیان کرنا نسبتاً ہو یا ویسے ہی، تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمائے ہیں، رضی اللہ راضی ہے، عنہم ان سے، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام الہی میں، خود اپنے کلام میں ہمیں بتا رہا ہے کہ میں راضی ہوں ان سے، تو پھر ہم کس چیز کو لے کر صحابہ پر لعن طعن اور اس طرح کے مختلف القابات دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کلہم عدول، سارے کے سارے عادل تھے، عدل کرنے والے، اور سارے صحابہ وہ نجوم تھے ہدایت کے، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تو وہ سارے ہمارے مقتدا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔